الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. کل کے سبق میں گزرا کہ منافق بھی دو قسم کے ہیں. ایک وہ منافق جو خالصتاً منافق ہے، اور ایک وہ منافق کہ کبھی اسلام کی طرف راغب ہے، کبھی کفر کی طرف ہے. وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ میں کس چیز پر قائم ہو جاؤں. وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے مسلمان کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک مقربین ہے جو اللہ کے زیادہ قریب لوگ ہیں، اور دوسرے کو ابرار کہا، ہر نیک مسلمان. اسی طرح کافر کی بھی دو قسمیں. ایک وہ کافر جو خود اپنی کفر پر قائم ہے اور دوسروں کو بھی کفر کی طرف بلاتے ہیں. وہ خود بھی کافر ہے، دوسروں کو بھی دعوت دے رہے ہیں. اور دوسرا وہ کافر جو اس کے دعوت پر ان کا مقلد بن کر کفر اختیار کرتے ہیں. تو کافر کے بھی دو قسم اور منافق کے بھی دو قسم ہو گئے کہ ایک خالصتاً منافق جو سرے سے وہ ایمان اور مسلمان سے متاثر نہیں، صرف اپنی غرض کی وجہ سے، دنیاوی فائدے کی وجہ سے وہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ رہے ہیں. اور دوسرا وہ کہ کبھی تو اسلام کے قریب ہوتا ہے لیکن کبھی پھر دور چلا جاتا ہے. دو قسم کے منافقین کا ذکر ہوا اور دو مثالیں اس کے لیے بیان کی گئی. پہلے 4 آیتوں میں مسلمان کا ذکر ہوا اور ان کے خواص، ان کی خاصیتیں، ان کے صفات کا ذکر ہوا. پھر 2 آیتوں میں مطلق کافر کا حکم ہوا، مطلق کافر کا بیان. اور پھر اگلے 17 آیتوں میں ان منافقین کا ذکر ہے جو اپنی نفاق کی وجہ سے وہ راہ راست پر نہیں آتے. تو ان کی دو قسمیں، ایک خالص منافق اور ایک وہ جو کہ تذبذب کا شکار ہے. تو دو مثالیں بیان کی گئی. ایک مثال اس آگ کی روشن ہو جائے اور یہ ان کے ارد گرد بیٹھے اور آگ بجھ جائے، اس کی روشنی ختم ہو جائے. اور دوسرا مثال اس بارش کی بیان کی گئی جس میں اندھیرا ہو، جس میں آسمانی بجلی چمکے، اور جب تھوڑی سی روشنی ہو تو یہ اس میں چل پڑتے، روشنی ختم ہو تو یہ بیٹھ جاتے. اور ایسے کو اندھیرا ہو جاتے کہ یہ کچھ بھی نہیں دیکھتے.
ان کا مثال ذکر ہوا کہ یہ منافق جب مسلمان کی فتوحات کو دیکھتا ہے تو ان کا دل کرتا ہے کہ ہم پکے مسلمان ہو جائے، لیکن پھر نفاق بیچ میں آ جاتے ہیں اور یہ پھر اپنے نفاق پر پکے ہو جاتے اور اسلام کے قریب نہیں آتے۔ ظلمات سے مراد ان کا نفاق ہے، رعد سے مراد وہ جو کہ ان کی خوف ہے، اور برق سے مراد وہ روشنی ہے، وہ چمک ہے جو کبھی ان کو متاثر کر کے اسلام کی طرف راغب بھی ہو جاتے اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ آج کے سبق میں یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی ان کے آنکھوں کو چھک لے، ان کی نظروں کو ختم کر دے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب روشنی ہو جاتے چل پڑتے، وَإِذَا أَظْلَمَ جب اندھیرا ہوتا ہے علیہم ان پر قاموا رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اللہ چاہے تو ان کی سماعت کو ہی ختم کر دے، وَأَبْصَارِهِمْ ان کی بصارت کو ہی ختم کر دے، وہ بھی ان سے چھین لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہی منافق جو خالصتاً منافق نہ ہو، خالصتاً منافق کے سامنے تو اندھیرا ہوگا، جو کبھی ہدایت کے قریب ہوا اور کبھی دور ہوا، قیامت میں بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ کبھی ان کے سامنے روشنی آئے گی جس میں یہ چل پڑے گا، پھر روشنی اندھیرا ہو جائے گا، پھر رک جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں جو نور ہوگا، روشنی ہوگی، ان کی مختلف صورتیں ہوگی۔ کسی کی روشنی پہاڑ جتنا ہوگا، یعنی جسامت میں پہاڑ جتنا، جیسے ایک پہاڑ اتنا علاقے کو روشن کرے گا، اور کسی کی روشنی کھجور کے درخت کے برابر ہوگا، اور کسی کی روشنی انسان کے قد کے برابر ہوگا، اور اس میں سب سے کم روشنی اس کی ہوگی جو ایک انگلی کے برابر ہوگا، اور یہ روشنی جو ایک انگلی کے برابر ہوگی یہ کبھی جلے گا کبھی بجھے گا، کبھی روشنی ہوگی کبھی اس کی روشنی بجھ جائے گی، اور جیسے روشنی ہوگی یہ ایک قدم اٹھائے گا، پھر اندھیرا ہوگا، پھر اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا۔ اور یہ قرآن کی دوسری آیت میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یہ مسلمان کو کہے گا انظرونا، آپ تھوڑے رک جاؤ، نقتبس من نورکم، تمہاری روشنی سے ہم بھی تھوڑا سا روشنی چاہتے ہیں کہ ہمیں روشنی مل جائے، ہم تمہارے روشنی پر چلے جائیں۔ اور اللہ مسلمان کی روشنی کو ان منافق تک نہیں پہنچائے گا، وہ صرف مسلمان کے لیے روشنی ہوگی، ان کے لیے نہیں ہوگی۔ اور مسلمان ان کو کہے گا، یہ کہے گے روشنی تو ہم ادھر سے لے کر آئے، تم کیوں نہیں لے کر آئے؟ تمہیں روشنی کی ضرورت ہے، ادھر چلے جاؤ، وہاں سے روشنی لے کر آؤ۔ اللہ بھی کہے گا کہ چلو روشنی حاصل کرنا چاہتے ہو تو جہاں سے یہ لے کر آئے وہاں سے تم لے کر آؤ، معنی دنیا سے یہ لے کر آئے، تم بھی دنیا سے لے کر آؤ، تو دنیا کی طرف تو آنا ہی نہیں ہے، تو مطلب یہ کہ یہ روشنی تمہیں مل نہیں سکتی، یہ روشنی تمہیں نہیں مل سکتی، ابھی تم اسی اندھیرے میں ہو، گپ اندھیرے میں۔
اس لیے اس آیت میں ان کا ذکر ہوا، یکاد البرق یخطف ابصارہم، اتنی تیز چمک ہے قریب کہ ان کے نظروں کو بھی وہ چکھ دے، اس کو ختم کر دے۔ کلما اضاء لہم، جب روشنی آ جاتی ہے، مشوا فیہ، چلنے لگتے۔ یعنی یہ وہ منافق ہے کہ جب مسلمان کے قریب ہوتے ہیں اور ہدایت کے قریب ہوتے ہیں تو یہ ان کے لیے روشنی بن جاتی ہے، لیکن یہ پھر وہاں سے واپس آتے ہیں۔ کلما اضاء لہم مشوا، اس روشنی میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، پھر بھی جب اس پر خوف طاری ہو جاتے ہیں اپنے حساب سے، یہ سارے احکام پھر کیسے پورا کریں گے، یہ خوف ان کے اوپر طاری ہو جاتے ہیں، قاموا، رک جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، ہدایت قبول ہی نہیں کرتے۔ اس کا بھی مثال ہے، معنی یہ ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ اتنے قریب چلے جاتے ہیں کہ اس روشنی سے فائدہ حاصل کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن پھر ہدایت قریب نہیں کرتے، اندھیرے میں واپس چلے جاتے ہیں۔ اور کیا ان کو نہیں معلوم کہ جس کان سے یہ سماعت لیتے سنتا ہے کہ اللہ ان کی سماعت کو نہیں چھین سکتے ان سے، اور جس آنکھ سے یہ دیکھتا ہے کہ اللہ ان کی بصارت کو ان سے نہیں چھین سکتے، حالانکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، مفسرین نے لکھا ہے ناس سے مراد مکے والوں کو خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا جب آتا ہے تو مدینے والوں کو خطاب، کہ مدینہ میں ایمان والے زیادہ تھے تو اس لیے یا ایھا الذین آمنوا، اور مکے میں کافر زیادہ تھے تو یا ایھا الناس سے خطاب کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو۔ الذی خلقکم، وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ والذین من قبلکم، صرف تمہیں نہیں تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم خدا سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ پچھلے آیت کے تشریح میں یہ بات بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کا دل یہ بھی چار قسم کا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کفر کی دو حالتیں، پھر اس مومن کی دو حالتیں، پھر منافق کی بھی دو حالتیں۔ تو یہ دل کے حساب سے ہوتے ہیں، کیونکہ ایمان اس کا قرار دل ہے، اس کی جگہ، اس کا ٹھکانہ دل ہے۔ تو کہا دل بھی چار قسم کا ہے۔ ایک وہ دل ہے جو بالکل روشن ہو، چمکدار ہو، جس کی روشنی پھیلتی ہو، اور یہ دل مومن کا دل ہے جس کے اندر ایمان ہے، ایمان روشن ہے تو اس کا دل روشن ہے۔ دوسرا وہ دل ہے جس دل کے اندر کفر ہو، تو قرآن کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ نے پردے ڈال لیے، وہ غلاف کے اندر ہے، اور یہ وہ مہر ہے جو مہر ضلالت، مہر گمراہی اللہ پاک نے ان کے اوپر لگا۔ وہ دل پردے کے اندر ہے، اس سے کوئی فائدہ وہ حاصل نہیں کریں گے،
تیسرا وہ دل ہے جس دل کے اندر اندھیرا ہو، یہ خالص منافق کا دل ہے، جس کے اندر کلی طور پر نفاق۔ اور چوتھا وہ دل ہے کہ جس دل کے اندر مخلوط نظام ہے، اور یہ سے مخلط ہے کہ کبھی اس میں تھوڑی سی چمک آ جاتی ہے تو پھر بجھ کر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو کہا اس منافق کا دل ہے جس دل کے اندر کبھی نور ہدایت آ جاتا ہے اور کبھی جو ہے اس سے دور چل کر یہ پھر اندھیرے میں گھس جاتا ہے اور وہ ہدایت سے دور چلا جاتا ہے۔ تو دل کے بھی یہ 4 اقسام ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی، ربکم اپنے رب کی۔ اور پھر کہا کہ رب کون ہے؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ کے ہمارے اوپر کئی احسانات ہیں، اس میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی ہے، انسان بنایا، ہماری تخلیق کی ہے، وہ خالق ہے، اس لیے وہ عبادت کے لائق ہیں۔ تو یاد دلایا ہمیں کہ وہ تمہارا خالق ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اب عبادت کا لائق بھی وہی ہے، اس کی عبادت کرو۔ اور کہا کہ سب سے بڑا بدبخت اور بدنصیب وہ ہے کہ خالق کی اس احسان کے بدلے میں وہ احسان فراموش بن جائے کہ خالق نے اس کو پیدا کیا، انسان بنایا، اور یہ محسن کے احسان کو چھپائے اور یہ بجائے ایمان لانے کے کفر میں مبتلا ہو جائے، بجائے ایمان کے یہ انکار کرے، بجائے اقرار کے منکر ہو جائے۔ اگلے آیت میں اس کا ذکر بھی آئے گا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کیونکہ عبادت کا لائق تنہا اکیلا رب ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، جس نے کوئی شادی نہیں کی، زکریا علیہ السلام کا بیٹا ہے، اور پھر اس کی قوم جو بدبخت قوم تھی، مسجد کے محراب میں اپنے نبی کو ذبح کر کے قتل کیا تھا، اس کے والد کو بھی شہید کیا تھا اور پھر بیٹے یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بیت المقدس میں بیٹھے تھے، سارے بنی اسرائیل کو بلایا اور پھر کہا کہ دیکھو مجھے میرے رب نے 5 چیزوں کا حکم دیا، اور مجھے خاص طور پر یہ کہا کہ یہ حکم میں تمہیں بھی پہنچا دو اور تم بھی اسی پر عمل کرو۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ عبادت صرف ایک رب کی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ تم اگر کسی غلام کو خریدو اور وہ غلام کام کرے، فائدہ حاصل کرے، اور وہ فائدہ کسی اور کو دے دے، غلام تمہارا ہے، خریدا تم نے، اور اس کا فائدہ کوئی اور حاصل کرے، تم اللہ کے ہو، اللہ پاک نے تمہیں بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور تم اگر کسی غیر کے دربار میں، غیر کے در پر جھک گئے تو یہ ایسا ہے جیسے غلام کسی دوسرے کو فائدہ دے۔ اس لیے عبادت صرف اللہ کی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور دوسری بات مجھے یہ کہی گئی کہ آپ ان کو بتاؤ کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، کیونکہ عبادت میں مضبوطی نماز سے آتی ہے، اور ایمان بھی نماز سے ہی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھو۔ اور تیسرا حکم مجھے ملا ہے کہ اپنی قوم کو یہ کہو کہ روزہ رکھو،
اور روزہ تمہارے لیے وہ خوشبو ہے کہ یہ صرف تم محسوس نہیں کرتے بلکہ تمہارے ارد گرد لوگ بھی اسی کو محسوس کریں گے، کیونکہ روزہ دار کے منہ کی بدبو بھی اللہ کو پسند ہے، وہ خوشبو کی مانند ہے۔ اور چوتھا حکم مجھے یہ ملا ہے کہ آپ اپنے مال میں سے صدقہ کرو، اور یہ صدقہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی آدمی قید میں ہو، اور جس کی قید میں ہو وہ اس کی گردن کو باندھ دے اور اس کے لیے سزا مقرر کر دے کہ میں تمہیں قتل کر دوں، اور بالکل آخری وقت میں تلوار اس کے ہاتھ میں اس کو قتل کرنا چاہے اور اس کے لیے آئے اور یہ ان کو کہے کہ تھوڑا سا فدیہ لے کر جو میرے پاس ہے یہ لے کر مجھے چھوڑا دو، مجھے چھوڑ دو، اور وہ اس فدیے کو قبول کرے، اس کو چھوڑ دے، کہ تمہارا صدقہ تمہارے ہر آفت اور مصیبت کو اسی طرح تم سے ہٹا دیتا ہے، تم صدقہ دیا کرو۔ اور پانچواں حکم مجھے یہ ملا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو، کیونکہ اللہ کی یاد ہی تمہیں ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں، ہر عذاب میں اللہ تمہارا قریب ہوگا، پھر تمہاری ہر بات کو سنے گا اور اللہ پاک تمہاری ہر مصیبت کو دور کرے گا۔ جب یہ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو مصیبت کے وقت جب یہ خدا کو پکارتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ جب تم ہر حال میں مجھے یاد کرتے ہو اس حال میں بھی میں تمہارا مدد کروں گا، میں تمہارا ناصر ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی اسی طرح 5 چیزوں کا حکم ملا ہے، اور پہلا حکم یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ رسول کی اطاعت، اور تیسرا حکم یہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین، مسلمان کا جو خلیفہ ہو اس کی بھی اطاعت کرو، اور چوتھا حکم یہ ملا ہے کہ تم جہاد کرو، اور پانچواں حکم یہ ہے کہ رجوع الی اللہ، اپنے ہر گناہ پر توبہ، ندامت اور اللہ سے بخشش اور مغفرت۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی اس کا حکم ملا ہے، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 چیزوں کا حکم ملا تھا، مجھے بھی اسی طرح 5 چیزوں کا حکم ملا کہ میں بھی اپنی امت کو یہ بتاؤ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگو اللہ کی عبادت کرو، الذی خلقکم، وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اگر تمہاری تخلیق اسی سے ہے، وہ خالق ہے، تو پھر لائق عبادت ہے، کیوں وہ تمہارا محسن ہے، اور احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تم ابھی اس کی عبادت کرو، اس کی معرفت حاصل کرو۔ والذین من قبلکم، اور جو لوگ تم سے پہلے ان کے لیے بھی یہی حکم، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، خدا سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ خدا کا خوف، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ گناہ سے اس لیے تم بچتے ہو کہ تم پر خدا کا خوف غالب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تنہائی میں، اور جس محل میں بند ہے، جس عورت نے اس کو گناہ کی دعوت دی ہے، صرف وہی موجود ہے، اور وہ کہتے کہ دروازے سارے بند ہیں، وہ عورت کہتی ہے کہ سارے دروازے بند ہیں۔ اب کون سی چیز ہے کہ جس سے تم ڈرتے ہو، اور جس گناہ کی میں دعوت دے رہی ہو تم اس پر تیار نہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اس خدا سے ڈرتا ہوں جس سے کوئی پردہ نہیں، کوئی چیز اس سے نہیں چھپ سکتی، نہ کوئی اس سے بھاگ سکتا ہے نہ چھپ سکتا ہے، وہ مجھے دیکھ رہے ہر حال میں، اس لیے میں اس سے ڈرتا ہوں۔ اور یہ تبلیغ والا کہتے ہیں نا کہ ہر عمل ایسا کرو، ہر نیک عمل ایسا کرو، میرا رب مجھے دیکھتا ہے، اور میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھتا ہے اور میرا رب میرے ساتھ ہے۔
مجھے دیکھتا بھی ہے، وہ میرے ساتھ بھی ہے، میرے عمل کو بھی دیکھتا ہے کہ جو عمل میں کرتا ہوں وہ بھی اس سے چھپ نہیں سکتا۔ اگر انسان کے دل میں یہ چیز آ گیا تو یہ ہر گناہ سے بچے گا۔ پھر تنہائی میں بھی، اکیلے میں بھی اس کو یہ خوف ہوگا کہ میرا رب تو مجھے دیکھتا ہے، میں عوام سے، میں لوگوں سے تو چھپ سکتا ہوں اور چھپ کر یہ گناہ کر سکتا ہوں، لیکن رب سے کیسے چھپوں گا؟ تو پھر یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، خدا کا خوف کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے اور میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اگر یہ چیز دل میں آ گیا تو پھر انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔